active against the state of Pakistan and especially the armed forces of آپ سب کو امان پاکستانی کا سلام. آج وہی ٹاپک ہے جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ سب کا ٹاپک ہے، ڈی جی بابو کی پریس کانفرنس. میں اپنا چھوٹا سے 4 سینٹ کا ایک موقف رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی بابو نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو گالی دی ہے، عمران خان کو گالی دی ہے، عمران خان کے نامزد کردہ الیکٹڈ صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر کو گالی دی ہے. تو اس وقت ان کی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف گالیاں دینا تھا، لیکن اگر آپ اس طرح گالیاں دے دے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ون کر لیں گے تو آپ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت کیا چاہیے تھا؟ آپ نے بادشاہت قائم کر لی ہے اپنی اللیگل طریقے سے، چلو ٹھیک ہے کر لیے، اب آپ بادشاہ بن گئے ہیں، اب آپ کو ملک چلانا ہے. ملک چلانے کے لیے آپ کو ملک کے اندر اسٹیبلٹی لانی پڑتی ہے، اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کو ہارمونی قائم کرنی پڑتی ہے. ہارمونی قائم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو وہ کام کرنے چاہیے تھے جس سے کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو، لوگ بولیں کہ یار چلو جو بھی ہے اب بادشاہ بن گئے کوئی بات نہیں، کم سے کم ملک تو صحیح طرح چلائیں گے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ختم ہوں گی، کچھ تو کریں گے اچھا. لیکن آپ نے تو سونے پہ سہاگا ڈبل چارج کر دیا ہے. جو پہلے 3 سال سے زیادتیاں کر رہے ہیں، بری طرح سے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ڈبل ڈاؤن کریں گے، اس کو اور زیادتیاں کریں گے اور ماریں گے اور پیٹیں گے اور رگڑیں گے. تو بھائی اس طرح سے کیسے ملک چلے گا؟ آپ نے اس وقت لوگوں کو اس قدر شدید طریقے سے بدزن کر دیا ہے کہ اگلی آنے والی نسلیں بھی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ نے جس طرح سے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا ہے، جس طرح سے آپ عمران خان کے پیچھے لگے میں، آپ کی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف عمران خان تھا. آپ کو کوئی فکر نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیا ہم ترقی کریں گے، کیا کام کریں گے، ہمارے پڑوسی سے کیسے تعلقات ہوں گے، ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے. اپنا کوئی لائے عمل دیتے ہیں، آپ بتاتے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا. آپ تو خالی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مار دیں گے، اس کو اڑا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ ایک اتنے رسپانسبل ادارے کے ایک رسپانسبل پرسن ہو کے آپ اتنی ارریسپانسبل قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی آپ نے ڈھنگ کا کام نہیں کرنا ہے اپنی زندگی میں. مجھے لگتا ہے یعنی کہ یہ ٹائم تھا کہ اب آپ کو ساری پاور مل گئی ہے، آپ کے پاس سب کچھ آ گیا ہے، اب آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن ڈر ہے آپ کو صرف عمران خان کا. عمران خان آپ کو خواب بن کے ڈراتا ہے، یعنی کہ اس قدر آپ کو شدید ڈر ہے عمران خان سے کہ آپ پریشان ہیں کہ کیا کریں. اب آپ کا پلان جو ہے اس کو شاید مارنے کا ہی ہوگا، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، مزید کیا کر لیں گے؟ 3 سال میں جتنے ظلم زیادتیاں کرنی تھی آپ کر چکے ہیں، اب مزید کیا کر لیں گے؟ مار ہی دیں گے اس کو. اب سمجھتے ہیں کہ وہ مر جائے گا تو سب بھول جائیں گے، سب گڈی گڈی ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. یہ غلطی آپ نے کر لی تو کیا آپ کی نسلیں بھگتیں گی؟ کیونکہ جس طرح سے آپ جو کچھ بھی کر چکے ہیں ابھی تک دیٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف مائنڈ، آؤٹ آف کوشچن کہ کس طرح سے کوئی اس طرح کر سکتا ہے. کوئی ملک کی حکومت، کوئی ملک کا حکمران اس طرح کیسے کر سکتا ہے اپنے عوام کے ساتھ کہ ان کا آپ نے جینا دوبر کر دیا ہے، ان کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکلنا مشکل ہے، ان کی نوکری نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آپ لگے ہوئے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم عمران خان کو وہ کر دیں گے. بھائی آپ کا دشمن عمران خان نہیں ہے، دشمن آپ کا بھارت ہے. اسرائیلی ان کے خلاف آپ بات کریں جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ آپ کوئی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے پنٹر ہیں. بات کریں گے عمران خان سے. لگتا ہے پورا دنیا کا جو آپ کا فوکس ہے عمران خان ہے. جب آپ کا فوکس ہی عمران خان ہوگا تو آپ آگے کیا کام کر سکیں گے؟ تو بھائی اپنا فوکس صحیح کریں اور اپنے آپ کو، اپنے ادارے کو سنبھالیں. اس طرح سے آپ پاکستان نہیں چلا سکتے ہیں. آپ کو جو چائنیز کمپنیز کے اربوں ڈالر کے قرضے ادا کرنے وہ کہاں سے دیں گے؟ ابھی آپ نے تو کمرشل بینکوں سے قرضے لیے میں، اگر گورنمنٹ سے لیے ہوتے تو شاید گورنمنٹ رول آؤٹ کر بھی دیتی، لیکن یہ پرائیویٹ بینکس ہیں جن سے آپ نے قرضے لیے وہ واپس نہیں کرنے والے. اربوں ڈالر کے قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں، کہاں سے کریں گے؟ آپ کے ملک کے اندر اکانومی کا پہیہ بالکل رک چکا ہے. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جا چکی ہیں، کوئی نئی کمپنی نہیں آ رہی ہے، اور آپ لگے ہوئے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے. بھائی واقعی آپ اوپر لے جائیں گے، لیکن لگتا سیدھا اللہ میاں کے پاس لے کے جائیں گے آپ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا آپ نے کر دیا کباڑا اور آگے بھی کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ہے پاکستان کا آپ کے ہوتے ہوئے. جو آپ کے کام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، جو آپ کی حرکتیں ہیں ان کو آبزرو کرتے ہوئے میں یہ
بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان ڈن اینڈ ڈسٹڈ آپ کر چکے ہیں. اب اس میں گنجائش ہی نہیں بچی کہ اس کو کوئی صحیح کر سکے. اب تو عمران خان بھی آ گیا نا, تو پاکستان کو سدھارنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ کوئی کچھ کر سکتا ہے پاکستان کی تو عمران خان ہی کر سکتا ہے. جو کچھ اس کے اندر ہے تپڑ اسی کے اندر ہے, اور پاکستان میں کوئی مائیکل آل ایسا نہیں جو پاکستان کو سدھار سکے. عمران خان کے پیچھے آپ ایسے لگے ہوئے کتے کی طرح کہ ملک کا دشمن ہے, غدار ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی جس نے پاکستان کو اتنے بڑے بڑے کینسر ہاسپٹلز دیے, جس نے یونیورسٹیز دی, جس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا, جس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا, وہ آپ کے لیے غدار ہے. اور جو دنیا بھر کے چور چکے بدماش ڈاکو زرداری نواز شریف یہ سب ان سب کو سر پہ لا کے بٹھا دیا, کہتے ہیں یہ ہیرا ہے, ان کی پوجا کرو. یار کوئی سینس لیس بات کرے تو آدمی سوچے بھی کہ چلو یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں جو کہ کوئی بچہ بھی, کوئی بیوقوف بھی, کوئی پاگل بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ یار یہ زرداری اور نواز شریف اور ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر کے یہ ملک چلانے والے ہیں اور یہ ہمارے لیے کچھ بہتری کریں گے. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, کوئی بہتری نہیں ہونے والی آپ کے ہوتے ہوئے. جب تک آپ کی حرکتیں کوئی کام صحیح نہیں ہوگا اس ملک کے اندر, تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کورس کریکشن کریں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم تو نہیں ہے, لیکن شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ذہن میں عقل میں بات ڈال دے اور آپ صحیح راستے پہ آپ چلنا شروع ہو جائیں. عمران خان کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں, اس کو اس کے پابندیاں ختم کریں, ہر چیز کو اوپن کریں, بالکل سب کچھ صحیح کریں, تو آپ کی شاید تھوڑی بہت دنیا میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, پاکستان میں شاید کوئی 1% آپ کو عزت مل جائے, ادروائز زیرو, یو آر زیرو. تھینک یو.